Ya Ali Madad. This is me, Zulfikar Ali Jaisani. We are pleased to bring another series of lectures under the title Ya Ali Madad. Hope you will enrich your understanding about the topic. Please give us your suggestions and feedback. It is very important for us. Thank you. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی مدد کے حوالے سے مولا علی سے مدد مانگنے کے تصور کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. جب یہاں تک بات پہنچی کہ علی سے مدد مانگنا کس طرح سے عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، تو ایک اور سوال ہمارے سامنے لایا گیا کہ چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ علی سے مدد مانگنا عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اور ہمارے نبی نے بھی علی سے مدد مانگی اور علی مددگار کے روپ میں کار نبوت میں شریک رہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ لوگ یا امام زمان ادریکنی کہتے ہیں، امام زمان سے مدد مانگتے ہیں؟ کیا یہ بھی عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ بات سن کر، یہ سوال سن کر ہمیں ذرا تعجب نہیں ہوا، کیونکہ میرے پیارے نبی کو جو امام الانبیاء تھے، جو تمام نبیوں کے سردار تھے، ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب اس قسم کے لوگ ہوں گے جو ایسا سوال سامنے رکھیں گے. اسی لیے جب غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو متعارف کرایا مولا کی حیثیت سے اور حدیث بیان کی، ارشاد فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. تو یہاں پر ایک تصور ہمیں ملتا ہے کہ علی کو مولا و مددگار کی حیثیت سے رسول نے متعارف کروایا. اور ایک اور معروف حدیث جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، ثقلین کہتے ہیں دو چیزوں کو. حدیث ثقلین بھی اسی واقعے کی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں نبی ارشاد فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میری عطرت. لن یتفرقا حتی یرد علیہ الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ظاہر ہو جائیں، وارد ہو جائیں. اب عطرت کسے کہتے ہیں؟ تو عطرت آل کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں. یعنی صرف علی کو امام نہیں مقرر کیا، علی کو مولا نہیں بنایا، بلکہ ارشاد یہ ہوا کہ میری عطرت ساتھ رہے گی قرآن کے، تاکہ وہ قرآن کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتی رہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا، یہ دونوں اس وقت تک ساتھ رہے گی جب تک یہ حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. گویا ہر زمانے میں علی جیسا ایک امام موجود ہوگا جو مومنین کی رہنمائی کرتا رہے، جن سے مومنین مدد طلب کرتے رہیں اور اپنے دنیاوی اور دینی مسائل کو ان کے سامنے پیش کرتے رہیں. اور یہ صرف میرے نبی محمد مصطفیٰ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ نبی کی آل اور ان کے تبرکات کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے. تابوت سکینہ کا ذکر ملتا ہے قرآن شریف میں. تابوت سکینہ کیا چیز تھی؟ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا، اور اس میں نبی کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے، حضرت ہارون کے تبرکات تھے. کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی
248ویں آیت، وقال لہم نبیہم ان آیات ملک ہی، کہ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی، این یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے، ان کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک آیات لکم ان کنتم مومنین، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان میں یقیناً ایمان رکھنے والوں کے لیے، مومنین کے لیے نشانی ہے۔ اب اس صندوق میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک تھے، یعنی جوتوں کی جگہ پہ جو اس وقت پہنے جاتے تھے وہ تھے، اور وہ صندوق بنی اسرائیل جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو یہ تبرکات، یہ صندوق سامنے رکھتے تھے، اور اللہ کے حکم سے انہیں فتح حاصل ہوتی تھی، کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ وہ کوئی دعا مانگتے تھے اللہ سے تو اس کو سامنے رکھتے تھے، اور اس کے وسیلے سے خیر و برکت نازل ہوتی تھی۔ اور اگر یہ بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں میں ایسی کیا خاصیت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تو چلیے اللہ کے نبی تھے، ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ان کے کپڑوں میں ایسی کیا کرامت تھی کہ ان کے گزرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے لوگ یہ تبرکات اور ان کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتے تھے؟ تو جناب، جس چیز کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز خیر و برکت کا باعث ہو جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور مشکل کشائی لوگوں کی ہو جاتی ہے، ہر درد کا درمان اس سے ملتا ہے۔ اب یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر تھا، ہم امام زمان سے مدد کی بات کر رہے تھے۔ تو جناب یہاں ایک اور حدیث جو بہت معروف حدیث ہے، ارشاد ہوتا ہے میرے نبی کا، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ کے ساتھ کار نبوت میں شریک تھے، اسی طرح مولا علی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کار نبوت میں شریک تھے۔ اور ان کی نسبت کیا تھی؟ ان کی نسبت کیا تھی محمد مصطفیٰ سے؟ بھئی قمیص اس لیے متبرک ہو گئی کہ اسے موسیٰ نے پہنا تھا۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کی قمیص زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زیادہ اس کی نسبت آپ سے قریب ہے، یا آپ کا خون، آپ کا لہو؟ آپ کہیں گے کیسا عجیب سا سوال ہے، ظاہر ہے خون زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہو زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو علی کے ساتھ نبی نے اپنی کیا نسبت بیان کی؟ علی کے ساتھ اپنی نسبت اس طرح سے بیان کی، یا علی لحم کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی دم کا دمی، تمہارا خون میرا خون ہے، یا علی عظم کا عظمی، تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، یا علی انا من کا و انت منی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یا علی روح کا روحی، اے علی تمہارا روح میرا روح ہے، یا علی قلب کا قلبی، اے علی تمہارا دل میرا دل ہے۔
اتنی وضاحت کے ساتھ میرے نبی نے علی کے ساتھ اپنی نسبت کو واضح کیا، اور نہ صرف اپنی جسمانی قربت جتلائی بلکہ یہ تک فرما دیا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور یہ نور کا سلسلہ مولا علی کی وصال پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ حدیث ثقلین کے مطابق یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور نبی کی آل جو ان کی اولاد بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے ذریعے دنیا میں رہی، وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اس لیے ہر زمانے کا امام موجود ہوگا، ہر زمانے کا ولی اثر موجود ہوگا، حجت اللہ موجود ہوگا جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ ہر زمانے کا امام موجود ہے اور لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا تصور قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ جس میں ارشاد ہے الیوم ندعو کل الناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ گویا انسان کے گروہوں کا، بنی نوع انسان میں ہر ایک کا رہنما یا امام موجود ہے، اور قیامت کے دن جس کا جو امام ہوگا وہ ان کی شفاعت اللہ کے حضور کر سکے گا، اور ظاہر بات ہے جو امام من جانب اللہ ہوگا اس کی شفاعت ضرور قبول ہوگی، ورنہ امام تو کافروں کے بھی ہوتے ہیں، امام تو کافروں کے بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ سورہ توبہ کی 12ویں آیت تلاوت کر لیجئے، اس میں ائمۃ الکفر کا ذکر آیا ہے، یعنی کفر کے امام، اور یہ خطاب کیا گیا ہے، مخاطب کیا گیا ہے مشرکین مکہ سے، قریش مکہ سے، جو کفار میں سے تھے، جو مشرکین میں سے تھے، انہیں کفر کا امام کہا گیا ہے۔ تو جن کے امام جو ہوں گے ان کے ساتھ وہ قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ ہر زمانے کا ولی امر موجود ہے، ہر زمانے کا ولی امر موجود رہے گا، اور اسی لیے ہم یا امام زمان ادریکنی کہتے ہیں اور امام زمان سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں وہ مدد مل جاتی ہے، ہمیں وہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی طلب ہم کرتے ہیں۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے کا اختتام بھی امام زمان سے مدد مانگتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے کریں۔ یا امام زمان ہمیں دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا امام زمان ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ یا امام زمان ہمارا رزق کشادہ کر دے۔ یا امام زمان جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا امام زمان ہمیں ہمیشہ اپنا تابع فرمان رکھ، اپنا فرما بردار مومن بنا۔ اور یا امام زمان ہمارے دلوں سے، ہماری روح سے علی اور اس کی آل کی محبت کبھی ختم نہ ہو پائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Thank you for watching. Please subscribe to our channel for future updates and videos. Thank you.